تمام ناموں کی اپنی اپنی مصلحت ہے، عزت ہے، ان کا کرم ہے، زمین و آسمان میں تمام کرشمہ ہائے قدرت انہی اسما کے مرہون منت ہیں۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ناموں کو خدا نے باقی ناموں پہ تھوڑی سی بزرگی دے دی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض۔ یہ سب اللہ کے اچھے نام ہیں، زمین و آسمان میں سب انہی ناموں کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم۔ تو خادم حضرات آپ نے دیکھا کچھ اسماء کو زیادہ معزز کر دیا، کچھ کو مینشن کر دیا۔ یہ 21 اسماء کو بڑی برکت دی۔ خصوص فتح الغائب میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو قربت خداوند منظور تو سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرو۔ سیدنا حضرت ابو درداء کی حدیث کے مطابق جس نے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر 1 دفعہ سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت فرمائیں تو 70,000 ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے متمکن کیے جاتے ہیں صبح سے شام تک۔ خادم حضرات اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہے، یہ دیکھنا چاہے کہ سب سے بڑا اسم و کون سا ہے جو زمین و آسمان پہ حاوی ہے تخلیقات کی نسبت سے، بندگان خدا کی نسبت سے، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے تخلیقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی، یعنی تمام اسماء کی کارکردگی وہی رہے گی جو ہے، مگر میری رحمت ان تمام چیزوں پہ غالب آ جائے۔ پھر جب رحمت کو خدا تو نہیں بتا سکتا تھا میں کتنا رحمان و رحیم ہوں، بندہ ہوتا تب نا، کسی پہ ڈیمانسٹریشن ہوتی تو تب نا، کسی بندے پہ نزول رحمت مکمل ہوتا تو تب نا، تو پھر اللہ نے ایک دوسرا آفس تخلیق کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ کے رسول کی شکل میں اللہ نے آپ کو یہ بتایا کہ میں کتنا رحم کرنے والا ہوں۔ اگر تمہارا یہ پیغمبر رؤوف و رحیم ہے اور تمہاری بخشش کی حرص رکھتا ہے اور تمہاری کائنات کو سنوارنے کے لیے یہ اپنے دن اور رات جلا رہا ہے اور زندگی بتا رہا ہے، تو پھر یہ سوچو کہ اگر تمہارے پیغمبر کو کبھی تمہاری خطا پر ناراضگی نہیں ہوئی، اگر ہر وقت تمہارا پیغمبر تمہارے لیے معافی طلب کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو پھر وہ اللہ جو محمد کا بھی رب ہے وہ کتنا مہربان ہوگا، اور آپ کا گناہ کتنا ہوگا، چھٹانک کا ہوگا، کیا ہوگا، کتنے بڑے گناہ کر لوگ، جب سے پیدا ہوئے ہو جب تک مرو گے کتنے بڑے فاسق ہو سکتے ہو، کتنے بڑے فاجر ہو سکتے ہو، کتنے بڑے ظالم ہو سکتے ہو۔ ایک شرط ہی ہے نا، ایک شرط ہے، اور شرط وہی ہے جو اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کسی بھی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد ایک رجت چاہیے۔ تو جب تعقل کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا، انسان کو بخشی، انسان کو جملہ تخلیقات سے معزز کیا، تو ایک شرط لگا، صرف ایک شرط۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ گناہوں کو کیوں فضیلت دیتے ہیں، وہ اصل کام کو فضیلت نہیں دیتے۔ تخلیق کائنات کا باعث گناہ و ثواب کی آزمائش نہیں تھی، تخلیق کائنات کا باعث ایک ایسی ہستی تھی جو اللہ کو پہچان سکے۔ اگر کوئی سنگولر حدیث ہمیں حدیث قدسی موجود ہے جو پرپز آف گاڈ پہ ہے،
why did he create us? Why did he create us? یہ اصل سوال تھا. تو اصل سوال کا جواب صرف ایک حدیث قدسی سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے چاہا فَخَلَقْتَ الْخَلَقَ لِيَعْرِفُونِ، کہ یوم ازل سے جب اللہ نے اپنی بے شمار تخلیقات کا شرف دیکھا تو اس نے چاہا کہ اسے کوئی اپریشیٹ کرے، میری تخلیقات کی تعریف کی جائے، مجھے تخلیقات کار جانا جائے، مجھے خالق و باری المصور کی نظر سے دیکھا جائے. جب اس نے یہ تصور، پھر اس نے انسان کے ذمہ کام لگا دیا. یہ کام ممکن نہیں تھا، یہ کام ممکن نہیں تھا. ایک غلام کو کیا پتا تعریف کیا ہوتی ہے؟ ایک اندھا دھند اور بیکار ایک ویل سیٹ روٹین والی تخلیق کو کیا پتا، جس کی ساری چیزیں پہلے سے ریکارڈڈ ہوں گی اس کے جین پر، اور اس کے جین پہ خدا کی شناخت ریکارڈڈ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے تعریف کرے گا؟ اس کے لیے ایک ایڈیشنل کوالٹی چاہیے تھی، ایک خاص صفت چاہیے تھی، ایک اختیار چاہیے تھا، ایک ادائے نو چاہیے تھی، انسان کو عقل چاہیے تھی. پھر ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، پھر ہم نے وہ امانت زمینوں پہ نازل فرمائی، آسمانوں پہ نازل فرمائی، پہاڑوں اور پہاڑوں کی مخلوقات پہ نازل فرمائی. سارے گھبرا گئے جب امانت کو وصول کر کے نہ پہچاننے کا مسئلہ آیا. جو سزا سنائے گی تو سارے ہی ڈر گئے، سارے ہی ڈر گئے. جب انجام دیکھا عقل پانے کا تو سارے ڈر گئے. جب ذہن رضا، جب یہ سیادت ملنی شروع ہوئی تو تمام مخلوقات کو سودا بڑا خسارے کا نظر آیا. It wasn't worth it. جب جہنم دیکھی اور جنت کی دوری دیکھی، ایوارڈ بہت دور تھا، عذاب بہت قریب نظر آیا. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. سارے ہی ڈر گئے، ہم سے سیانے نکلے. ہم آج جنہیں گدھا کہتے ہیں نا، وہ ہم سے سیانے نکلے. ہم جنہیں گھوڑا کہتے ہیں نا، ہم سے زیادہ عقل مند نکلے. ہم جنہیں بچھو اور سانپ کہتے ہیں وہ زیادہ ذہین نکلے. انہوں نے نہ کر دی، انکار کر دیا. جب جہنم کے رستے دیکھے، خطوط دیکھے، اونٹوں کے سائز کے شعلے بڑکتے، تو کہ دس از ناٹ ورتھ اٹ. رسک بہت بڑا، امپاسبل.